السلام علیکم پیارے دوستوں بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ہوں گے۔ اور عید کی کیا تیاری ہیں سر جی؟ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے مکمل، اور اس لاک ڈاؤن میں میں نے باہر جا کے دیکھا ہے گاڑی پہ، تو مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ جیسے مکمل لاک ڈاؤن ہوتا ہے نا، تو ویسے والا لاک ڈاؤن ہے۔ اور اس وقت جو ہے سناٹا ہے بازاروں میں، ہر جگہ عید کی شاپنگ شوپنگ جو ہونی تھی وہ ہو گئی۔ تو عید بھی سب نے گھروں پہ منانی ہے، اور منع کر رہے ہیں لوگوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے تعاون کو، ورنہ کوئی بڑے حادثے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو دوستو آج دو ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ایک تو شہباز شریف مکمل خاموش ہے، ان کو ایئرپورٹ پہ بھی روکا گیا ہے۔ ایک منٹ ذرا، ایئرپورٹ تے مکمل روکا گیا ہے۔ او دے بارے شہباز شریف نے کوئی دھڑلنے والی پریس کانفرنس نہیں کی کہ جناب نیازی اور یہ ہے وہ ہے، جو پہلے تقریریں کرتا تھا نا، میں پیٹ پھاڑ دوں گا، میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، وہ والی تقریریں اب شہباز شریف میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جو مرضی اس کو سمجھ لیں کہ وہ کیوں ہیں، بیمار ہیں، کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ اور دوسرا بلاول بھٹو نے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا شہباز شریف والی۔ بلاول بھٹو نے آج بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ او نیازی، یہ میں چاہتا ہوں نون لیگ والے ایسے کہ او نیازی، تو نے تو کہا تھا کہ ہم کسی سے کوئی قرضہ نہیں لیں گے، تو کشکول اٹھا کے پوری دنیا میں پھر رہا ہے۔ دیکھ رہے ہو نا کس طرح مراد سعید کیمپ لگا کے بیٹھا ہے، جس نے کہا تھا کہ جی 2 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے، 2 ارب اس کے منہ پہ مارے گی، اور یہ ہے وہ۔ یار ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، خدا کی قسم، ہر طرف سے۔ یہ عمران خان نے ایٹمی پاکستان کو نا بالکل ایک مسکین پاکستان بنا دیا۔ اب میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا کہ چلیں دور کا لے لیتا ہوں، اس نے اس کو ایتھوپیا اور صومالیہ بنا دیا۔ کوئی اہمیت نہیں رہنے دی گئی، کوئی عزت نہیں رہنے دی گئی۔ ابھی سعودی عرب کا دورہ بھی کیا ہے، تو کس طرح دورہ ہوا ہے کہ پہلے جناب چیف آف آرمی سٹاف گئے ہیں، سارے اینکر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب رستہ ہموار کرنے گئے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے کہ جناب اس سے ملاقات ہو جائے محمد بن سلمان سے۔ اس کا یہ تو حال ہے۔ اور پھر وہاں سے $500 کا وہ بھیک مانگ کے آئے ہیں۔ بھیک ہے بھئی، آج کسی نے، ایک بندے نے تصویر شیئر کی ہے کہ عمران گاڑی میں بیٹھا ہے اور کشکول گاڑی کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ہو سکے تو میں تھم نیل پہ وہ تصویر لگاؤں گا کہ کشکول اوپر لگا ہوا ہے اور پوری دنیا میں پھر رہا ہے۔ یار اس نے کیا حال کر دیا ہے، چندہ ماننے کا ماہر ہے۔ بلاول بھٹو نے اسے کہا ہے کہ تم چندہ مانگنے کے ماہر ہو، لیکن ملک کو اس طرح تم نے ڈبو دینا تھا، یہ ہمیں کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اب تمہارا سب کچھ فیل ہو چکا ہے، تمہیں گھر جانا چاہیے تمہیں۔ اور شہباز شریف ہیں کہ جناب منہ میں گھنگھڑیاں لے کے منہ بیٹھے ہیں۔ بھئی تمہیں ایئرپورٹ پہ نہیں جانے گیا تو چلیں جی، تارڑ صاحب نے جو قانونی کارروائی کی ہے، اب مریم اورنگزیب نے، تارڑ نے FIA کے دفتر گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کے اوپر الٹا پرچہ ہو رہا ہے۔ تم ایک دھڑلے دار پریس کانفرنس تو کرو، ننگا کرو حکومت کو کہ یہ کیا تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب ایسے نہیں چلے گا جس طرح تم چل رہے ہو، یہ اس طرح لوگ مایوس ہو رہے ہیں تمہاری قیادت سے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہر بندے کو دکھ ہوا ہے شہباز شریف کے نہ جانے کا، تو آپ نے وہ لوگوں کو آ کے بتائیں تو صحیح کہ کیا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بندے کو تو پتہ ہوتا ہے، جو وکٹم ہوتا ہے نا، جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ڈوریاں ہل رہی ہیں۔ قوم کو بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا فراڈ ہو رہا ہے، قوم کو بتاؤ، جیسے مریم نواز صاحبہ بتاتی تھیں آپ کے آنے سے پہلے۔ اب مریم نواز صاحبہ بھی خاموش ہو گئی ہیں کہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے صدر تو آپ ہیں۔ تو ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک بھرپور پریس کانفرنس کرو اور بتاؤ کہ یہ شہزاد اکبر، یہ فواد چودھری کا کام نہیں ہے، جن لوگوں نے یہ کیا ان کا نام لو۔ یہ لوگ یہ آپ سے توقع کر رہے ہیں، آپ منہ میں گھنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں پنجابی کا یہ فکر ہے، اس کی اردو کیا ہے، خاموش بیٹھے ہیں، بالکل خاموش بیٹھے ہیں جی۔ تو ادھر مل رہے ہیں، کدھر مل رہے ہیں؟ وہ جی کسی سیکٹری کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی فوٹوگرافر کے گھر میں جا رہے ہیں، یہ تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں۔ پریس کانفرنس بنتی تھی دوستوں کہ نہیں بنتی تھی؟ میں نے تو کہا تھا کہ اسی دن دھرنا بنتا تھا ایئرپورٹ پہ،
لوگوں کو وہاں اکٹھا کرتے. تمہاری یہ باتوں سے، یہ باتوں والی لوگ نہیں ہیں، یہ لاتوں والے ہیں، لاتوں والے. میں کتنی دفعہ آپ کو کہوں کہ انہوں نے الٹا آپ کے اوپر اور کیس بنانے کی وہ تیاریاں کر رہے ہیں. آپ اگر اسی طرح خاموش رہے نا تو آپ کے اوپر کیس پہ کیس بنے گا. آپ کوئی ہلچل ہی نہیں ہے. آپ کہیں کہ اندر میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں یہ کروں گا. آخر مریم نے بھی تو ٹھوکر نیاز بیگ کے بعد واقعے کا وہ نوٹس لیا اور لوگ آئے ہیں. ہر بندہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یار یہ شہباز شریف دا کی مسئلہ ہے. تو شہباز شریف خود نہیں دس سکتے؟ مینوں دسو. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. میں کہتا ہوں کہ دھڑلے سے آ کے کرو جتنے دن بھی ہونا ہے نا. شیر کی زندگی تو گیدڑ کی ایک دن کی 100 سالہ زندگی سے ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے. ہم مانتے ہیں کہ عمران اور اس کی کمپنی گیدڑ ہے، تو آپ شیر بن کے دکھاؤ نا، دکھاؤ. خوشاب میں ہم جیت گئے لیکن ادھر بھی آپ نہیں گئے. کراچی میں بھی آپ الیکشن ہوا ہے، ادھر بھی آپ نہیں گئے. نہ کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نہ ویڈیو کال کر رہے ہیں. عوام چاہتے ہیں کہ آپ چپ کا روزہ توڑو، توڑو چپ کا روزہ. شہباز شریف صاحب توڑو، اگریسو ہو کے آؤ میدان میں. ناجائز پرچے ہو رہے ہیں تمہارے، عام عوام تمہارے جو ہے نا تمہارے لیے رو رہی ہے اور تم خاموش بنے بیٹھے ہو. جس دن سے آئے ہو مجھے بتاؤ کہ آپ نے کوئی ایکٹیو کام کیا ہو. الٹا اسلام آباد جا کے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں ملے اور لاہور آ کے پھر کہا جی کہ میں نہیں ملا. انہوں نے آپ سے گلہ شکوہ کیا ہے. آپ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے گھر جاتے. آپ ادھر گونگلوں سے مٹی ادھر جا رہے ہیں، ادھر فوٹوگرافر کے گھر جا رہے ہیں. یہ کیا بات ہے تمہاری؟ وہ فواد حسن کے گھر جا رہے ہیں. تم سیاسی ایکٹیویٹی کرنا ہی نہیں چاہتے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ دھڑلے سے آئیں جیسے آپ نار بندے ہیں نا، نار جیسے نواز شریف کے ہوتے ہوئے آپ بڑکے مارتے ہیں نا، اسی طریقے سے عوام توقع کر رہے ہیں آپ سے. یہ بھیک مانگ رہے ہیں اور باہر کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں. اس کے اوپر آپ کا بولنا بنتا ہے. ہر چیز پہ آپ یہ اب رانا ثناء اللہ کو آگے کر دیتے ہیں، فلانا مریم اورنگزیب کو. بھائی اب آپ آ گئے ہیں باہر، آپ کو ایسے جھنجھوڑے کہ شہباز باہر آ گئے. اٹھو 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 اٹھو، کام کرو اور نکلو جتنا نکل سکتے ہو. چلو تمہیں کوئی تکلیف ہے، سارا کچھ ہے. یہ تمہارے یہ اس سے نہیں یہ رکیں گے کہ جی تم بولو گے نہیں تو یہ حکومت کچھ نہیں کرے گی. یہ ایک اور پرچہ کرے گی. اگر تم نہیں نہ بولو گے ایک اور پرچہ کرے گی. ذرا آپ یہ مریم اور مولانا صاحب کو بلائیں، ایف آئی اے والے، وہ نیب والے کدھر گئے؟ بلائیں. یہ جھوٹے کیس کر رہے ہیں، ساری قوم کو پتہ ہے. لیکن تمہیں آگے سے بولنا چاہیے، تمہیں بولنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. سیدھی آ کے پریس کانفرنس آپ نے کی ہے. چلے ایئرپورٹ پہ آپ کو روکا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود، آپ نے کوئی قوم کو بتایا ہے؟ ہم ہی اپنے قانونی ٹی وی پہ اندازے لگا رہے ہیں. کوئی جناب دوسرے ٹی وی پہ بیٹھا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے نہ آپ ٹی وی پہ آئے ہیں، نہ آنا چاہتے ہیں، نہ. یار یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے آپ کو لولی پاپ دیا ہوا ہے. ابھی مجھے باہر سے ایک فون آیا کہ یہ شہباز نو کا وہ لولی پاپ ہے، انہوں نے 5 سال پورے کرنے، تینوں صرف لارا لایا ہوا ہے کہ جناب چپ رہو تمہیں مل جائے گا، چپ رہو تمہیں مل جائے گا. کچھ نہیں ملے گا. یہ سارے ملے ہوئے آپس میں، انہوں نے آپ کو اسی طرح ذلیل کرنا ہے. اب وہ پلانیں کر رہے ہیں کہ شہباز کے اوپر اگلا کیس کیا بنائے. آپ بالکل مریم نواز نے مسلم لیگ نون میں جو روح ڈالی ہے نا، جو روح پھونکی ہے، اس کو آپ تیز کریں پلیز، تیز کریں، اس کو ٹھنڈا نہ کریں. کارکن بیچارے ہمیں فون کر رہے ہیں یار منصف امان صاحب ذرا آپ رابطہ کریں. یہ شہباز شریف صاحب نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی کارکنان کی میٹنگ نہیں کی، یہ ہے وہ ہے. اور بھائی پریس کانفرنس پہ تو پابندی نہیں ہے. پریس کانفرنس پہ پابندی ہے. آپ سارے اسلام آباد میں مل کے آئے، مولانا فضل الرحمان کو کیوں نہیں ملے؟ اور ایک اور سوال مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ. میرا آپ سے پوچھنا بنتا نہیں ہے، میری جو اپنی جسٹس پارٹی ہے، ہم تو آپ کو جو ہے نا محبت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں. وہ عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ وہ سب کے گھر فوٹوگرافروں کے اور پی اے کے اور ادھر جا رہے ہیں، میاں جوید لطیف کے گھر گئے
یہ سوال ہے، یہ 2-3 سوال ہیں جو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے ایئرپورٹ پہ واپسی پہ روکنے پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، آپ میاں جوید لطیف کے گھر نہیں گئے، آپ بالکل ٹھنڈے ہیں خوشاب نہیں گئے، آپ کراچی نہیں گئے، تو کس لیے باہر آئے ہیں بھائی؟ کس لیے باہر آئے ہیں؟ اب ساری قوم اس چیز کو سمجھ رہی ہے۔ خدا کے لیے مسلم لیگ نون میں جو مریم نواز صاحبہ نے، ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن یہ حقیقت ہے، آپ بتائیں لوگوں کو۔ مریم نواز تو کدھر کدھر نوشہرہ تک کی سیٹ لے کے آئی ہیں، وہ ویسے نہیں ملی، انہوں نے محنت کی ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ مریم کو ساتھ بٹھائیں، پریس کانفرنس کریں، اور آپ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ بلاول کہہ سکتا ہے عمران خان تم نے پورے ملک میں بھیک مانگ رہے ہو، تم بھی کوئی اگریسو بیان دے دو یار، کہ تم نے صرف کرونا کے اوپر بیان دینا ہے کہ کرونا نہیں ہونا چاہیے، بڑھ گیا، اور یہ رش نہیں ہونا چاہیے، نہیں چاہیے۔ یہ چیزوں سے اب بات آگے نکل چکی ہے۔ بہرحال جن دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، جن کو بری لگے ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ ہم شہباز شریف کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے؟ تنقید یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر سوال صحیح ہے تو آپ کہیں جی اوکے۔